اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 237 سے لے کر آیت نمبر 238 تک۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن انہیں چھونے سے پہلے، ما لم کہ نہیں تم نے تمسوہن ہاتھ لگایا ان کو، او تفریضوا لہن فریضہ یا تم نے ان کا حق مہر مقرر نہیں کیا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا تم نے ان کا حق مہر بھی استعمال نہ کیا ہو، ومتعوہن اور ان سے فائدہ بھی نہ اٹھایا ہو، ومتعوہن اور ان سے فائدہ بھی نہ اٹھایا ہو، ٹھیک ہے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، علی الموسع قدرہ خوشحال اس کے لیے موافق ہوتا ہے، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر اس کے لائق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے علی الموسع، جو خوشحال ہوتا ہے یا جو صاحب اختیار ہوتا ہے اس کے لیے الگ، قدر ہو اس کی قدر کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدر ہو اور تنگی والے پر اس کی قدر کے مطابق۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم نے اگر دستور کے مطابق انہیں کچھ بھی نہیں دیا، نہ ہاتھ لگایا، نہ حق مہر مقرر کیا، نہ فائدہ اٹھایا، تو ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو۔ جو خوشحال ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ متاعاً سامان دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر ان کا حق ہے۔ حق ہوا یا نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ دوبارہ سنیں اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، یا تم نے ان کا حق مہر مقرر نہ کیا ہو، یا تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، اور تم نے انہیں استعمال کے لیے کوئی چیز دے دو۔ خوشحال جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اور تنگ دست ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق۔ ایک بہترین سامان دے دو، اور یہ نیک لوگوں، نیک کام کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل ان تمسوہن انہیں چھونے سے پہلے، انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے، وقد فرضتم اور تم نے مقرر بھی کر دیا ہے، لہن ان کا، فریضۃ حق مہر، فریضہ حق مہر، فنصف ما فرضتم تو آدھا حق مہر دینا ہوگا جو تم نے فرض کیا، الا ان یعفون مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا پھر او یعفو یا پھر معاف کر دے وہ شخص کہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عورتیں حق مہر معاف کر دیں، بخش دیں، یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیں، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم معاف کر دو، اقرب یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم جو ہے وہ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کو فراموش نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَبُوا اور تم نہ بھولو، فراموش نہ کرو، الفضل نیکی کو، فضل کو، بینکم آپس میں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی یا نیکی کرنے کو فراموش مت کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھنے والا ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور خصوصی درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، قانتین، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ادب سے، یا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے چپکے سے، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ادب سے، یا قیام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ۔ تو محترم سامعین، اگر ہم بات کریں تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم آپ کے سامنے آیات مبارکہ کو سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ سمجھانے میں تھوڑی سی آسانی ہو۔
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفریضوا لهن فریضہ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عدت کے تمام احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردوں کے حقوق عورتوں سے زیادہ ہیں، اور عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، اس کے نتیجے میں عورت کی جو حق مہر کی ادائیگی ہے وہ مرد پر واجب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حق مہر کی مختلف اقسام کو بھی بیان فرمایا۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے نکاح کے وقت کوئی حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، یا جس کے نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا گیا ہو، تو یا پھر ایسا بھی ہو کہ شوہر ہے تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو چیزیں دے اور وہ اس کو حق مہر ادا کر دے اور اس سے آزاد ہو جائے، یا پھر دوسری صورت میں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک انہوں نے فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے پہلے یعنی مباشرت سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دو تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے مستقبل پر برا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس قدر جلدی طلاق واقع ہونے سے باتیں ہوں گی اور اس کے لیے جو نکاح کے مزید پیغامات آتے ہیں ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر نکاح سے پہلے حق مہر کو مقرر نہیں کیا تو نکاح پھر بھی صحیح ہے، پہلے نہیں مقرر کیا تو بھی نکاح تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں جو حق مہر ہوگا وہ مثل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح متعلقہ کی اگر ہم بات کریں ومتعوہن کہ انہیں سامان کے حوالے سے کیا بات کی جا رہی ہے، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ متعلقہ کے سامان میں یا متاع میں اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خادم اس کو دے دیا جائے، یا اس سے کم درجہ یہ ہے کہ چاندی دے دی جائے، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ کپڑے دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ اور اسی طرح امام شافعی کے نزدیک متعلقہ کی متاع جو ہے وہ حاکم کے اجتہاد پر موقوف ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے ہم بات کرتے ہیں تو جس عورت سے بلا مہر حق نکاح کیا گیا ہو اور مباشرت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو، اس کو متاع دینا بھی واجب اور ضروری ہے، اور یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مہر مثل جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ خوشحال جو بندہ ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو دے دے، اور جو تنگ دست بندہ ہے وہ اس کو اپنی استطاعت کے مطابق دے دے، اور یہی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، جائز کرا دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر ہم مزید یہ بھی بات کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جس عورت کا حق مہر مقرر ہی نہ کیا گیا ہو اور اس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تو اس کے لیے پھر متاع واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر عورت کے ساتھ جب وہ تعلق کیا گیا ہو تو پھر اس کو سامان وغیرہ یا متاع نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے، علامہ ماوردی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک جس بھی عورت کا حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس کو تعلق سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو تو اس کا متاع دینا بھی واجب ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو فمتعوہن یا ومتعوہن وان طلقتموہن، آگے اگر ہم بات کریں تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو نکاح ہے نا، نکاح کی گرہ کا مالک یا شوہر ہو سکتا ہے یا پھر عورت کا ولی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد شوہر بھی ہو سکتا ہے یا پھر عورت کا ولی بھی، کیونکہ عورت کا جو ہے وہ نکاح ولی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک روایت میں ہے۔ اگر اس سے مراد شوہر بھی ہم لے لیں تو پھر اس کا آیت کا یہ معنی مراد ہوگا جو ہم نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اگر اس سے مراد عورت کا ولی ہو تو پھر ہم اس کو آدھا مہر دے کے اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو پھر وہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر اس کا وہ ولی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر عورت معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم بھلائی کرنے میں نا ایک دوسرے کو بھولا مت کرو، بھلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کیا کرو، لیکن اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ حق مہر جو ہے وہ بالکل بھی دینا یا وہ ختم ہو چکا ہے، دیا نہیں جا رہا، تو وہ معاف اگر کر دے تو وہ یہ صورتحال بہتر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صورتیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کی پابندی کرو، خصوصاً جو ہے وہ درمیانی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اس کو نیکی اور اچھائی کے کاموں پر جو ہے وہ ابھارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے وہ درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کرے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے، اپنے خدا سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نمازوں کے اوقات میں
باقی مصروفیات کو چھوڑ کر ان کو سائڈ پہ کر دو اور ان کاموں میں نہ لگے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بالکل فراموش نہ کر بیٹھو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، سورۃ المنافقون آیت نمبر 2۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے پھر آگے اور بھی کافی ایسی حدیث مبارکہ ہیں جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم جب بات کریں گے تو وہ آپ کو مزید جو ہے وہ بتا دیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اثار ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ اس کلام مجید کو قبول فرما اور اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، انہیں اپنی جوان رحمت میں جگہ نصیب فرما اور مجھے ہمت، توفیق اور زندگی عطا فرما کہ میں اس قرآن مجید کے ترجمے کو مکمل صحیح معنوں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔